نیا سال ہو یا کوئی نیا مہینہ ہو، ہجری کیلنڈر شروع ہو رہا ہو یا انگلش یا جسے کہا جائے نا سن میلادی وہ شروع ہو رہا ہو، ایسی عید ہو، بقرعید ہو یا پھر رمضان یا کوئی اور مہینہ کیوں نہ ہو، ہمارے یہاں مسلمانوں نے جہاں اسلامی مہینوں کے ساتھ ساتھ بدعتوں کا آغاز کیا ہے، وہیں جو میلادی یا دوسرے کیلنڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی بدعتوں کا آغاز کر دیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو یہ جان کر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان اس طرح کی بدعقیدگی میں شیطان نے انہیں گھیر رکھا ہے کہ وہ مہینہ آتا ہے رجب کا تو نئی چیز سجھا دیتا ہے، اور نیا سال آتا ہے۔ اب 2026 کا سال کا آج غالباً پہلا دن ہے، بلکہ ابھی شروع ہوا ہے۔ میں دہلی میں ہوں اس وقت، اور رات کے 1:10 پر یہ میں آپ سے مخاطب ہوں، جبکہ میرے پاس ایک میسج آیا جس میں لکھا تھا کہ آج نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا تحفہ 5 یا 7 لاکھ درود شریف پڑھ کر بھیجیں گے، اور جو نہیں بھیجے گا وہ محروم ہو جائے گا۔ 9 آدمیوں تک اگر نہیں پہنچایا تو آپ کو یہ ہے اور وہ ہے، نہ جانے کون کون سی بد دعائیں اور خوشخبریاں ایسے میسیجز میں لوگ دیتے ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اسلام کا ایک قاعدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی کام، آپ ایک ایسا کام جسے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا اور نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہم نے اسے بیان نہیں کیا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ رد ہے، مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے من احدث فی امرنا ھذا، وہ شخص، اس شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ہمارے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ اب نئی چیز کا ایجاد کیا ہے کہ سال نو 2026 شروع ہو رہا ہے، آپ 5 لاکھ کا تحفہ بھیجیں گے۔ اب جاہل قوم 5 لاکھ کا تحفہ تو پڑھے گی نہیں، وہ درود پڑھنا نہیں آتا ہے اس کو، لیکن یہ ویڈیو یا یہ آڈیو یا اس طرح کے جو میسیجز ہیں انہیں شیئر کرنے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کی اس نے سب سے بڑی خدمت کر دی ہے۔ دوستو، بھائی اور بہنوں، یہ خدمت نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ یہ خدمت نہیں ہے، یہ بدعت کو پرموٹ کرنا ہے۔ یہ خدمت نہیں ہے، یہ جہالت کو عام کرنا ہے۔ یہ خدمت نہیں ہے، یہ دین سے لوگوں کو دور کرنا ہے۔ یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ شیطان کی خدمت ہے۔ یہ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کام نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ شیطان کے پروپیگنڈے میں بھرپور شریک ہو کر شیطانیت کو فروغ دینے کے لیے ایسے میسیجز بھیجے جاتے ہیں جن کا کوئی وہ کسی بھی زاویے سے، چونکہ بس اس میں درود لکھا گیا ہے۔ اچھا، درود پڑھنا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن معاف کیجئے گا، اکثر جہلا یا بدعتیوں نے یہ شیوا بنا لیا ہے کہ درود کے نام پر انہیں شیطان ورغلاتا رہتا ہے اور دھوکے میں رکھتا ہے، یا تو کھانے پینے کے نام پر ہے، یا تو 11ویں کے نام پر ہے، یا عبد القادر جیلانی کے نام پر ہے، یا امام ابو حنیفہ کے نام پر ہے، یا حضرت علی کے نام پر ہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا درود پاک۔ اب یہ سارے کے سارے جو جھنجھٹ آپ لوگوں نے بغیر تحقیق کے لوگوں کو شیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اتنا تحفہ بھیجیں گے، یہ تحفوں کے آپ کے لیے مصیبت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا، وہ شخص جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کری وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوستو، بھائیوں بہنوں، یہ بدعت ہے،
اس طرح کے پیغامات نشر نہ کریں. اپنے حلقے میں اگر ہو سکے تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. اور اگر آپ کے پاس بھی یہ پیغام آیا ہو کہ 5 لاکھ یا 7 لاکھ کا نئے سال پر تحفہ، یا رجب کے مہینے میں یا محرم کے مہینے میں اتنے لاکھ کا تحفہ بھیجیں گے، یا سورہ کوثر پڑھ پڑھ کر غزہ کے بچوں کو بچائیں گے، اللہ انہیں ہدایت دے. اللہ تعالیٰ مسلمان بچوں کی، چاہے وہ پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہوں، اللہ تعالیٰ مظلوم کی حفاظت، مظلوم کا حامی اور ناصر بن جائے. لیکن اس طرح کے پیغامات نشر کرنا اور یہ کہنا کہ 5 لاکھ کا تحفہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے، یہ سراسر بدعت ہے. اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچائے، اور بدعتیوں کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے. بدعتی کو اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی تو دین ہے. جب بدعت کو وہ دین سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے تو شیطان اسے خوبصورت بدعت قرار دے کے اس کام پر لگا دیتا ہے. تو دوستو بھائیوں، خوبصورت اور بدصورت ساری ہی بدعت بدصورت ہے. دین کے اندر کوئی بھی نیا کام، کلو کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا کل محدثۃ بدعہ. کلو کا لفظ ہے کیا؟ اس دین میں ہر نیا کام، سارے نئے کام دین کے جتنے بھی، چاہے وہ قرآن خوانی ہوں اور درود شریف کا 5 لاکھ کا تحفہ پڑھنا ہو، اسی طریقے سے آیت کریمہ کا ورد کرنا ہو، 10 لاکھ مسلمانوں تک پہنچانا ہو، اسی طریقے سے جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اگر وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے تو یقین جانیے وہ آپ کے لیے جنت کے حصول کا سبب نہیں بن سکتے. آپ کو جہنم میں تو شیطان لے کر جا سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے، وہ بھی جائے گا اور آپ کو بھی لے کر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بغیر تحقیق کے، جھوٹے کی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے کی تو نشانی یہ ہے کہ وہ جو بھی بات اس تک پہنچتی ہے نا، وہ بغیر تحقیق کے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے. تو یہ 5 لاکھ کا جو میسج نشر کیا جا رہا ہے، یا خاص تعداد قرآن کریم کی پڑھنے کے بارے میں آپ کو کوئی میسج دیا جا رہا ہے، اور پھر اگر نہ فارورڈ کرو تو آپ کو نقصان ہونے کا ڈر بھی بتایا جا رہا ہے، اور اگر آپ کر دو گے تو آپ کو فائدے بھی دکھائی دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ قرآن کریم کے 1000 نسخے لے کر بھیجیں اور حرم میں رکھوا دیں، اس کے باوجود بھی کوئی یہ ضمانت سے یا پوری تحقیق کے ساتھ یا وعدے کے ساتھ یہ نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ جناب اتنا فائدہ اور اتنا نقصان آپ کو ہوگا. یہ سارے فائدے اور نقصانات نیکی اور بدی، نیکی کے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں، اور برائی سے بچنے کے لیے ایک قاعدہ بتا دیا ہے کہ جو باتیں ہم نے نہیں بتائی ہیں، ہم سے وارد نہیں ہیں، محدثین نے انہیں نقل نہیں کیا ہے، وہ عمل نہ کریں، بچ جائیں. اس طرح کے جھوٹے اور من گھڑت میسیجز کو عام نہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں.